السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سازگار انجینئرنگ ورکس کے فنڈامنٹل انالیسس کریں گے۔ بہت سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی اور یہ ہمارے پریویس ویڈیوز پہ کمنٹس بھی آیا تھا کہ ہم سازگار انجینئرنگ ورکس کا فنڈامنٹل انالیسس کریں۔ تو چلیں دوستوں، ہم سب سے پہلے چلتے ہیں کمپنی اوور ویو کی کہ کمپنی کیسے کام کرتا ہے اور کیسے مارجن کمپنی جو ہے وہ ارن کرتا ہے۔ تو کمپنی جو ہے سازگار انجینئرنگ ورکس 1991 میں فاؤنڈ ہوا ہے، اسٹیبلش ہوا اور PSX میں یہ لسٹ ہوا۔ اسی طرح اگر ہم سازگار کے بارے میں بات کریں تو رکشہ کے حوالے سے جانا جاتا ہے، 3 ویلرز، اور بعد میں جو ہے انہوں نے SUVs اور EVs پہ کام کرنا شروع کیا، جس میں جوائنٹ وینچر تھا بائک اور GWM۔ یہ چائنا کے دو مشہور کمپنیز ہیں اور جوائنٹ وینچر انہوں نے سٹارٹ کیا EVs کے حوالے سے، اور زیادہ تر جو ہے یہ CKD جو ہے امپورٹ کرتا ہے، یعنی کمپلیٹ ناک ڈاؤن پروسیس کے تحت۔ دوسری جو بات کمپنی کے حوالے سے، یہ ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ بات کریں دوستوں اگر ہم کمپنی اور ویو کی، تو اس میں بائک کے حوالے سے اور جو جوائنٹ وینچر ہے ان کمپنیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بائک جو ہے وہ بیجنگ آٹومیٹیو انڈسٹری ہولڈنگ کارپوریشن کمپنی ہے، اور اس کے جو مین پروڈکٹ ہے اس میں SUV ہے، جو کہ مینلی گیسولین پہ رن کرتے ہیں، یعنی انجن جو ہے وہ گیسولین بیسڈ ہے بائک کا۔ جبکہ EVs کی بات کریں تو یہ GWM کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے سازگار نے، گریٹ وال موٹرز، اور ان کے جو ٹاپ پروڈکٹس ہے اس میں ہیول ہے SUV رینج میں، جبکہ الیکٹرک رینج میں اورا ہے، اور تیسرا جو پروڈکٹ ہے ٹینگ 500 ہے۔ تو اس میں اوورال EVs، SUVs اور ہائبرڈ پٹرول، یہ ان کیٹیگریز پہ جو ہے یہ کام کرتا ہے، اور جو زیادہ تر مشہور ہوئی وہ ہیول ہے، جو کہ ہائبرڈ بیسڈ گاڑی ہے۔ اس کے بعد دوستوں اگر ہم بات کریں ایسٹیمیٹڈ ریونیو شیئر کی، تو اس میں جو سیگمنٹ ہے 3 ویلر پلس رمز، کیونکہ کمپنی ٹریکٹر اور گاڑیوں کے رمز بھی بناتا ہے، تو اپروکسیمیٹلی 30% کنٹریبیوشن ہے 3 ویلرز کا۔ اس طرح 4 ویلرز جس میں جو مین کیٹیگری ہے وہ ہیول کا ہے، تو یہ 55 سے 60% ریونیو کو جنریٹ کرتا ہے، جبکہ 4 ویلر میں جو بائک ہے اس کا جو ریونیو ہے وہ 10 سے 15% ہے۔ تو یہ اوورال سیگمنٹ وائز ڈسٹریبیوشن تھی ریونیو کے حوالے سے۔ بات کریں دوستوں اگر ہم فائنینشیل پرفارمنس سمری کی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2021 میں ریونیو جو ہے 4 بلین ہوا کرتا تھا، اور 2024 میں تقریباً 57.64 بلین ان کا ریونیو جنریٹ ہوا، جس کے نتیجے میں نیٹ پروفٹ 0.076 بلین سے جم کر کے 7.94 ہوا 2024 میں، اور اس طرح جو گروتھ ہوا ہے وہ 10,000% جو ہے ریونیو میں یا نیٹ پروفٹ میں گروتھ ہوئی۔ اس طرح EPS کی اگر ہم بات کریں تو 2021 میں 1.25 ہوتا تھا، اور اس وقت جو ہے 131.29 روپیز پر شیئر 2024 کے رزلٹ کے مطابق۔ گراس مارجن کی بات کریں تو 9% تھا 2021 میں، اور اس وقت 27% ہے 2024 میں۔ تو اوورال کمپنی نے جب 3 ویلر سے SUVs کی طرف، اور یہ ہیول گاڑی جب لانچ کی تقریباً 2023-24 میں، تو اس کے بعد جو ہے کمپنی کی جو ریونیو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے بوم کیا ہے۔ تو مینلی یہی کی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کمپنی کے شیئر پرائز بھی کافی اس وقت بڑھ چکا ہے۔ اسی طرح دوستوں اگر ہم بات کریں کہ فائنینشیل ریشیوز کی 2025 کے بیس پہ، تو پرائز ٹو ارننگ ریشو ٹریلنگ 12 منتھ کے بیس پہ اس وقت 4.21 پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، جبکہ انڈسٹری کا جو ایوریج ہے وہ 10.7 ہے۔ تو اگر ہم PE کے بیس پہ بات کریں تو یہ انڈر ویلیوڈ لگ رہا ہے۔ ڈیٹ ٹو ایکویٹی کی بات کریں تو 1% ہے، یعنی ڈیٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، تو کمپنی کے جو ہے لو لیوریج پہ اس وقت موجود ہے، جو کہ پازیٹیو فیکٹر ہے کمپنی کے لیے۔ ریٹرن آن ایکویٹی کی بات کریں دوستوں تو 78.57% امیزنگ ریٹرن آن ایکویٹی ہے، جبکہ انڈسٹری کا 15% ہے، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کریں تو 4.09% اس وقت ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے، جبکہ انڈسٹری کا 3.15% ہے۔ تو ایک کمپیٹیٹیو جو ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ دے رہا ہے کمپنی۔ اسی طرح دوستوں اگر ہم گروتھ ڈرائیورز کی بات کریں، یعنی کن فیکٹرز کی وجہ سے کمپنی کی ریونیو ہے اس میں گروتھ آئی، تو اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ EV لیڈرشپ، یعنی الیکٹرک وہیکل میں انہوں نے اورا جو ہے وہ لانچ کیا، جس کی رینج جو ہے 400 کلومیٹر رینج ہے۔ اسی طرح فرسٹ لائسنس الیکٹرک وہیکلز رکشہ انہوں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، اور EV پروڈکشن لائسنس بھی انہوں نے حاصل کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ ہائبرڈ
کمرشلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہیول جولیون ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل ہے اور اس کی پری بکنگس کا اچھی خاصی ہو گئی ہم نے دیکھا. اور اسی طرح ہائبرڈ ٹیک اڈاپشن پلان ہے کمپنی کا, اور گورنمنٹ کا جو ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے اس نے بھی بینیفٹ کیا ریونیو کو گرو کرنے میں. اسی طرح اسٹریٹجک ایکسپینشن یہ بھی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے کمپنی نے گرو کیا. 110 کینل لینڈ ایکوائرڈ کیا تقریباً 847 ملین روپیز کے ساتھ. اسی طرح 3x کیپیسٹی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے 2026 میں, اور نیو پروڈکشن لائن ہے فار الیکٹرک وہیکلز اور ہائبرڈ الیکٹرک وہیکلز کے لیے. اسی طرح گلوبل ریکگنیشن یہ بھی ایک فیکٹر تھا. کمپنی نے جو گرو کیا یا شیئر پرائس نے اچھا خاصا ریٹرن دیا. MSCI فرنٹیئر مارکیٹ میں انکلوژن ہوا. اسی طرح فارن انویسٹر کا انٹرسٹ بھی بڑھا, اور افغانستان اور افریقہ یہ ایک ایکسپورٹ پوٹینشیل کمپنی نے کی ہے یا اس کی طرف مزید جو ہے ایکسپینشن یا ایکسپورٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کمپنی کے شیئر پرائس میں اور ریونیوز میں گروتھ ہم نے دیکھی. اسی طرح اگر ہم بات کریں SWOT کی یعنی اسٹرینتھ, ویکنیس, اپارچونیٹیز اور تھریٹ کی, تو سب سے پہلے اگر ہم اسٹرینتھ کی بات کریں تو EV مارکیٹ لیڈرشپ ہے. اورا 03 لانچ کیا, الیکٹرک وہیکل رکشا کمپنی نے لانچ کیا اور اس کا لائسنس بھی فرسٹ ٹائم کمپنی نے حاصل کیا. تو یہ ایک اسٹرینتھ تھی کمپنی کی. اس طرح اسٹریٹجک جوائنٹ وینچرز کیا, بائک, GWM جیسے پہلے ہم نے بات کی چائنا کے 2 بڑے کمپنیز ہیں ان کے ساتھ. اور اگر ہم ویکنیس کی بات کریں تو 70% جو پارٹس ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے چائنا سے, جس میں CKD وغیرہ شامل ہے. اس طرح ہائی کمپٹیشن ہے ہونڈا, انڈس, MG موٹر کے ساتھ, چونکہ شروع میں کمپنی نے جب یہ الیکٹرک وہیکلز اور ہائبرڈ لانچ کیا تو اس وقت یہ ایک طرح سے منابلی تھے. بعد میں جو ہے نا آہستہ آہستہ باقی جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی نئے ماڈلز لانچ کرنا شروع کیا. اپارچونیٹیز کی بات کریں تو گورنمنٹ سپورٹ ہے الیکٹرک وہیکل پالیسی انسینٹیوز کے حوالے سے, اور اسی طرح ایکسپورٹ گروتھ افغانستان, افریقہ, تو یہ ایک ان ٹیپ مارکیٹ ہے کمپنی کے لیے. تو یہ کچھ اپارچونیٹیز ہے. تھریٹ کی اگر ہم بات کریں تو کرنسی رسک ہے. PKR ڈیویلیویشن اگر ہوتی ہے تو اس صورت میں ڈالر کے ریٹ میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کمپنی امپورٹ کرتا ہے تقریباً 70% مٹیریل چائنا سے, تو اس صورت میں کوسٹ آف سیل جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. ان پٹ کوسٹ میں اسٹیل اور بیٹری پرائسز میں 20% ایئر آن ایئر انکریمنٹ, یہ بھی ایک طرح سے کمپنی کے لیے تھریٹ ہے. تو یہ کچھ اسٹرینتھ, ویکنیس, اپارچونیٹیز اور تھریٹ کے حوالے سے کمپنی کے انالیسس تھی. بات کریں دوستو اگر ہم رسک کی, اوور آل کمپنی کے لیے کیا رسک ہے, تو اس میں کرنٹ وولیٹیلیٹی ہے, یعنی اگر US ڈالر میں کچھ ویریشن آ جاتی ہے, انکریز ہو جاتی ہے, تو یہ کوسٹ کو انکریز کرے گا. امپورٹ ڈپینڈنسی ہے, ابھی ہم نے بات کی. تو میٹیگیشن ایکشن کیا ہو سکتا ہے, تو 50% فاریکس ہیجنگ کوریج, لوکل کرنسی پرائسنگ ایڈجسٹمنٹ, 30% لوکل سورسنگ ٹارگیٹ بائی 2026. یعنی یہ کچھ کمپنی اپنے رسک کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 30% جو لوکل سورسنگ کے ذریعے کوسٹ آف سیل کو کم کرنے کی. اس طرح ڈوئل سورسنگ اسٹریٹجی کمپنی کے پاس موجود ہے اس وقت رسک کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے. اس طرح کمپیٹیٹیو رسک کی بات کریں تو اس میں سوزوکی, ٹویوٹا کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ تقریباً 58% ہے, تو یہ ایک رسک ہے. اس طرح انپوٹ کاسٹ انفلیشن, جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی اسٹیل اور بیٹریز کے پرائس میں انکریمنٹ. اور اسٹریٹجک رسپانس کیا ہو سکتا ہے کمپنی کی طرف سے, EV ڈفرینسیشن, اورا 03 جو کہ ٹوٹلی الیکٹرک وہیکلز ہے. ہائبرڈ ٹیکنالوجی فوکس, ہیول پہ انہوں نے فوکس کیا ہے, یعنی جو کمپنی نے اپنی رسپانس میں رسک کو کم کرنے کے لیے. لانگ ٹرم سپلائر کنٹریکٹ ہیں, اور ایفیشنسی کا یعنی 14% مارجن ٹارگٹ کمپنی کا ہے. تو یہ رسک کو کم کرنے کے لیے کمپنی کے اپنے کچھ اسٹریٹجیز ہیں. اسی طرح دوستو اگر ہم بات کریں بجٹ فسکل ایئر 2026 اور آٹو سیکٹر کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اس میں سازیب کہاں پہ کھڑا ہوگا, تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ میں یوزڈ وہیکل امپورٹ کو الاؤ کیا, جو کہ سپتمبر 2025 سے ہوگا, اور اس کی جو ایج کیب ہے وہ جولائی 2026 تک جو ہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے نگیٹو فیکٹر ہوگا سازگار انجینئرنگ کے لیے. اس کے بعد یوزڈ کارز پہ ڈیوٹی جو گورنمنٹ آف پاکستان لگا رہا ہے, جس میں 40% انکریز ہوا ہے
2026 کے فسکل ایئر کے بجٹ میں، اور گورنمنٹ جو ہے اس کو 2029 تک ڈکریز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر 2029 تک گورنمنٹ یوز کار کے ڈیوٹی ہے اس میں کمی کرتے ہیں تو یہ آٹو سیکٹر کے لیے ایک نگیٹو ہوگا، اور سازگار کے لیے بھی ایک نگیٹو ہو سکتا ہے۔ اور کچھ نیوز کے مطابق ای ویز کی جو امپورٹ ہے اس کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان پرمٹ کر رہے ہیں، تو یہ کچھ رسک ہے کمپنی کے لیے۔ اچھا، گرین ٹیکس ہے وہیکلز کے اوپر جو کہ 1 سے 3% انجن کے سائز کے مطابق ہے، تو یہ سازگار کے لیے ایک پازیٹیو ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ تر ہائبرڈ اور ای ویز پہ کام کر رہے ہیں۔ باقی جو سازگار انجینئرنگ کے اوپر جو افیکٹ کر سکتے ہیں اس میں جی ایس ٹی ہے ایچ ای ویز اور ای ویز پہ، 8.5% ایچ ای ویز پہ ہے، جبکہ 18% ای ویز پہ ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ اگر زیادہ ہو تو اس صورت میں ان کی جو ریونیو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ فیول کاربن لیوی 2.5 روپیز پر لیٹر 2026 کے لیے اور 5 روپیز پر لیٹر فسکل ایئر 2027 کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان امپوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا پازیٹیو فیکٹر ہوگا سازگار کے لیے، کیونکہ یہ ای وی اور ایچ ای ویز پہ کام کر رہے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ جو ہے نان فائلر وہیکل بین ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نان فائلر ہو ان کے لیے وہیکل پرچیز جو ہے وہ بین کیا جائے۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ بھی سازگار کے لیے ایک نگیٹو فیکٹر ہوگا۔ تو اوورال جو بجٹ کا سیناریو ہے سازگار کے لیے وہ نیوٹرل ٹو پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ ریسنٹ سیلز کی اگر ہم بات کریں تو مئی 2025 میں 919 فور ویلر جو ہے کمپنی نے سیل کی ہے، اور اس بیس پہ کمپنی کا جو ارننگ ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر آنے کے چانسز ہے، کیونکہ مئی 2024 میں 780، تو منتھ آن منتھ پہ 67% انکریز ہوا ہے۔ ایئر آن ایئر بیس پہ دیکھیں تو 110% اس میں انکریمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس بیس پہ ہم ایک فیوچر پرسپیکٹو بنا سکتے ہیں کہ آنے والے ایک کوارٹر میں یا 2025 کے اینڈ تک جو ہے اس کے ریونیو جو ہے مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں دوستو فائنل تھاٹس کی، تو اس کے کچھ پروز اینڈ کونز ہے۔ ایکسپلوزیو گروتھ ہے، ابھی ہم نے دیکھا ای ویز اور ایچ ای ویز فرسٹ ٹائم لانچ کیا پاکستان میں۔ اسٹرانگ مارجن ہے، مارجن بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بیلنس شیٹ کلین ہے، کوئی اس میں مسائل نہیں ہے۔ پی کے حساب سے انڈر ویلیوڈ ہے۔ اس طرح کونس کی بات کریں تو پالیسی رسک ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی آٹو سیکٹر کے حوالے سے۔ لوکل جو پروڈکشن ہے کمپنی کی لو لوکلائزیشن ہے، کیونکہ زیادہ تر جو کمپنی ہے وہ مٹیریل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، سکیڈی وغیرہ۔ اس طرح رائزنگ کمپیٹیٹیو پریشر، کیونکہ باقی جو آٹو سیکٹر میں کمپنیز ہے وہ بھی ایچ ویز اور ای ویز کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک رسک فیکٹر ہے کمپنی کے لیے۔ اور سپلائی چین کا بھی ایک رسک ہے کہ اگر جیو پولیٹیکل سچویشن میں خرابی آ جاتی ہے تو اس صورت میں سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر کمپنی امپورٹ بیسڈ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کنکلوژن جو ہے اس پریزنٹیشن کا ہمارا یہ ہوگا سازگار کے حوالے سے کہ ہائی اپ سائڈ پاسبل ہے، ساتھ ہی ہائی رسک بھی ہے پاکستان کے آٹو سیکٹر میں، چونکہ کمپنی نے آلریڈی اچھا خاصا گین دے چکا ہے، تو اس وقت یہ مزید ہمارے حساب سے 20 سے 25% یہ اوپر جا سکتا ہے بیسڈ آن ریونیو۔ تو بیسٹ سوٹڈ فار گروتھ اورینٹیڈ انویسٹر کے لیے واچنگ دا این ای وی ایکسپینشن اینڈ پالیسی لینڈسکیپ، یہ ہمارا ایک کنکلوژن بنتا ہے۔ اگر آپ ڈیپ انالیسس چاہتے ہیں سازگار کا تو ہمیں کمنٹس میں بتا دیجیے گا، یا اور کمپنی کے حوالے سے بھی یا ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کوئی اگر سجیشن ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ جو ہماری انالیسس ہے جسٹ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اپنی ریسرچ شامل کرتے ہوئے بائنگ اور سیلنگ ڈیسیژن آپ نے خود کرنا ہے۔ تو ہمارے حساب سے پھر ہم ایک یہاں پہ آپ کو ٹپس شیئر کر دیتا ہوں کہ جب بھی مارکیٹ میں اس طرح کے سٹاک آ جاتے ہیں جو کہ آلریڈی پرفارم کر چکے ہیں، تو ہم اس سے مزید ہم اس میں امید نہیں رکھ سکتے کہ کمپنی 10x یا 5x ہو جائے گا۔ 20 سے 25% ریٹرن ہمیں مل سکتا ہے، لیکن ہم اس میں 10x یا 5x کی امید نہیں رکھ سکتی ہے۔ تھوڑا سا امپرومنٹ ہوگا، اس کے لیے آپ کو کمپنی کے ریونیوز کو دیکھنا پڑے گا کہ کمپنی آنے والے کوارٹرز میں کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو اس بیس پہ یہ پرفارم کر سکتا ہے۔ لیکن اچھا انویسٹر وہی ہوتا ہے جو ٹائملی کمپنی کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے ان ہونی چاہیے۔ تو
تو یہ ہمارا ایک ریسرچ بیس پریزنٹیشن تھا. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. دوستو اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا بھی اگر ویلیو ملا ہے یا ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.